نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت امت ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے 30 پاروں کے خلاصے میں جن پاروں میں انبیاء کرام کا ذکر آیا تھا، میں نے ان کے نام لینے پر اکتفا کیا تھا. اس لیے ماہ رمضان المبارک کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن کریم میں موجود انبیاء کرام کا مختصر تعارف نامی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اس لیے میں نے یہ سیریز بنانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہمیں قرآن مجید میں موجود انبیاء کرام کا مختصر تعارف پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. آج کے درس میں سب سے پہلے جو اس دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تعارف پیش کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کا نام کی وجہ تسمیہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ان کا رنگ گندم گوں تھا اس لیے ان کو آدم سے پکارا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ وہ سطح زمین سے پیدا کیے گئے جس میں سرخ، سفید اور سیاہ اجزا تھے. اسی وجہ سے لوگوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان میں سرخ، سفید، سیاہ، اچھے اور برے سب ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں گرامی قرآن مجید میں 25 آیتوں میں باقاعدہ لفظ آدم آیا ہوا ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 31، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35، آیت نمبر 37 میں لفظ آدم آیا ہوا ہے. اسی طرح سے سورۃ آل عمران میں 2 جگہ یعنی 2 آیتوں میں آدم کا لفظ آیا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59. سورۃ المائدہ کی 27 نمبر کی آیت میں آدم علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 11، آیت نمبر 19، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، آیت نمبر 31، آیت نمبر 35، آیت نمبر 172. سورۃ الاسراء میں 2 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے، آیت نمبر 61، آیت نمبر 70. سورۃ الکہف کی 50 نمبر کی آیت میں آدم علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115، 116، 117، 120، 121 میں آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں آدم علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے. اس طرح سے پورے قرآن مجید کی آیتوں میں باقاعدہ لفظ آدم 25 آیت میں استعمال ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے ابو ہیں، باپ ہیں، اور تمام کے تمام انسان ان کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اہبطوا میں خطاب حضرت آدم اور حوا، ابلیس اور سانپ سے ہے۔ آدم اور حوا، ابلیس اور سانپ سے ہے۔ نیز آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان علاقے دجنہ میں اتارا گیا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑ پر اترے تھے اور حضرت حوا مروہ پہاڑ پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ آتی ہے کہ انہیں ہند کے علاقہ میں اتارا گیا تھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں یعنی بھارت میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی تلاش میں چلے تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس مقام کو مزدلفہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ عربی میں اس کا معنی قرب والی جگہ ہے۔ اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں حاجی لوگ ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مزدلفہ کو مشعر حرام سے بیان کیا گیا ہے۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام ہند یعنی بھارت میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت آدم جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہند میں اتارا گیا یعنی بھارت میں اتارا گیا۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو انہیں ہند میں اتارا تھا یعنی بھارت میں اتارا تھا۔ پھر وہ مکہ مکرمہ آ گئے، پھر وہاں سے شام چلے گئے اور وہاں پر فوت ہوئے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ اس بارے میں والی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آئے تو ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرہ سراندیپ میں بوس پہاڑ پر اترے تھے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کرنا تھا۔ اس جزیرے کے لوگ حضرت آدم کو بابا اور حضرت حوا کو ماما کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کا آغاز حضرت عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علم کہتے ہیں کہ آپ کو ابو قبیس پہاڑ یعنی بیت اللہ سے قریب ترین پہاڑ پر دفن کیا گیا۔ بعض علم کا خیال ہے کہ آپ کی قبر مبارک اسی جگہ بوس پہاڑ پر ہے جہاں آپ اترے تھے یعنی ہند بھارت میں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان تھمنے کے بعد آپ کو دوبارہ بیت المقدس کے علاقہ میں دفن کیا۔ علامہ طبری، ابن عثیر اور یعقوبی کی روایت کی بنا پر راجح بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر عرفات میں لائے اور افعال حج سکھائے۔ پھر آپ فوت ہوئے تو آپ کو ابو قبیس پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے ان میں سے کچھ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم ملا تو وہ ہند یعنی بھارت میں اترے، اور ہند میں ان کے اترنے کا جو معروف مقام بتایا جاتا ہے وہ موجودہ بھارت کے جنوب میں جزیرے سراندیپ ہے، جسے ماضی قریب میں لنکا یا سیلون کہتے ہیں، اور اس کا نام سری لنکا ہے جو ایک آزاد ملک ہے۔ برطانوی دور میں سیلون انتظامی لحاظ سے برطانوی ہند میں شامل تھا۔ عام روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی سرزمین پر اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا اور پھر چل کر دونوں عرفات میں آ ملے۔ اسی لیے میدان عرفات کا نام عرفات ہوا کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ سراندیپ سری لنکا ملک جزیرہ نما دکن ہند کی جنوبی راس کماری کے جنوب مشرق میں بحر ہند کے اندر واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت کولمبو ہے۔ آبنائے پاک اس کو بھارت سے جدا کرتی ہے۔ اس میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک انسانی قدم کا نشان ہے جو مقامی مسلمانوں کے نزدیک آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے، جبکہ بدھ مت کے پیروکار اسے مہاتما بدھ کا نشان خیال کرتے ہیں اور ہندو اسے اپنے دیوتا سے منسوب کرتے ہیں۔
یاد رہے سری لنکا کی آبادی میں اکثریت بدھ سنہالیوں کی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 10% ہے، اور تامل ہندو 25% کے لگ بھگ ہیں، جنہوں نے 15-20 سال تک سری لنکا کے شمال مشرق میں تامل ایلام کے نام سے ایک ہندو ریاست قائم کرنے کے لیے خونریز گوریلا جنگ لڑی، اور حال ہی میں وہ جنگ کا راستہ ترک کر کے کولمبو حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ سرانڈیپ میں اسلام پہلی صدی ہجری میں وارد ہوا تھا، یعنی وہ اسلام جو مٹ چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، لیکن بعد میں لوگ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ہونے کے بعد اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کو سرنو لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور صحابہ کرام نے پہنچایا۔ اس اسلام کی بات کی جا رہی ہے کہ سرانڈیپ میں اسلام پہلی صدی ہجری میں وارد ہوا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلام سرانڈیپ میں آیا پہلی صدی ہجری میں آ گیا تھا۔ سرانڈیپ لنکا میں عرب تاجر آباد ہو گئے تھے، جن کے فوت ہونے پر ان کی بیوی بچے بسرا جا رہے تھے کہ دیبل کے قریب بحری ڈاکوؤں نے انہیں ڈھونڈ کر قید کر لیا تھا۔ اس پر گورنر عراق حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیجا تھا، جنہوں نے سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ 93 ہجری 712 عیسوی ان دنوں سری لنکا کی آبادی میں 10% مسلمان تھے، اور آج کل یعنی موجودہ دور میں سری لنکا کی آبادی 10% مسلمانوں کی ہے۔ جدہ فسا اسے جدہ بولتے ہیں، سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی 1500 لاکھ ہے۔ یہ نہ صرف حجاز کا دروازہ ہے بلکہ زمانے قدیم سے حج کا دروازہ چلا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حد میں جدہ کی بنیاد رکھی گئی، ورنہ اس سے پہلے محض مشہوروں کی بستی تھی۔ جدہ کے لغوی معنی ہے کشادہ طویل راستہ۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ جدہ شہر جدہ بن حزم بن ریان خزائی سے موسوم ہے، جو یہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ بحیرہ قلزم کے ساحل پر سعودی عرب کی مشہور بندرگاہ ہے۔ جدہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کا حج ٹرمینل 5 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے۔ بحیرہ احمر یعنی بحیرہ قلزم، آج کل اسے بحیرہ احمر ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں اسے بحیرہ قلزم اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے شمال مغربی خلیج سوئس کے سرے پر قلزم نامی مصری بندرگاہ تھی۔ قلزم کے مقام پر بعد میں السویس یعنی سویس شہر آباد ہوا، اس لیے اب اس خلیج کا نام خلیج سوئس ہے۔ خلیج سوئس ہی سے بحیرہ روم تک 1859 عیسوی میں 163 کلومیٹر لمبی نہر سوئس نکالی گئی۔ بحیرہ احمر کے جہت تسمیہ اس کے کناروں کے سرخ ریت ہے، اور اس سمندر میں مرجان بھی ملتا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ بحیرہ احمر کے مشرق میں جزیرہ نما عرب، سعودی عرب اور یمن ہے، اور مغرب ساحل پر سوڈان، مصر، ایریٹریا اور جبوتی سابق فرانسیسی صومالی لینڈ واقع ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس سے پہلے اور بعد ایریٹریا اور جبوتی حبشہ ایتھوپیا میں شامل تھے۔ بحیرہ احمر شمال میں اب نہر سویس کے ذریعہ بحیرہ روم سے ملا ہوا ہے، اور جنوب میں اس کا پانی باب المندب اور خلیج عدن کے راستے بحیرہ عرب سے جا ملتا ہے۔ باب المندب کے معنی ہے آنسوؤں کا دروازہ، کیونکہ اس تنگ آبی راستے آبنائے میں بحری جہاز ڈوب جایا کرتے تھے۔ شمال میں جہاں بحیرہ قلزم دو شاخ ہو جاتا ہے، وہیں دائیں جانب اس کی دوسری خلیج واقع ہے، جس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سرے پر عقبہ اردن اور ایلات اسرائیل کی بندرگاہیں ہیں۔ خلیج عقبہ اور بحیرہ احمر کے درمیان تنگ آبی راستہ آبنائے تیران کہلاتا ہے۔ 1967 عیسوی میں مصر کے صدر ناصر نے اسی آبنائے تیران کی ناکہ بندی کی تھی، جس پر اسرائیل نے حملہ کر کے بیت المقدس اور دیگر علاقے چھین لیے تھے۔ بحیرہ احمر کا رقبہ 4,37,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 1925 کلومیٹر اور چوڑائی 200 تا 325 کلومیٹر ہے۔ باب المندب پر جا کر چوڑائی 29 کلومیٹر ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 2635 میٹر ہے۔ اس میں مونگے یعنی مرجان کے چھوٹے چھوٹے ریزے جزیرے ہیں۔ قمران، فرسان، دھلک، بریم، تیران، شدوان، سنافیر، طویلہ، زوائر،
اس کی بندرگاہوں میں عقبہ یعنی اردن، یمبو جدہ سعودیہ، الحدیدہ مخا یعنی یمن، مسوع یعنی ریٹیریا، پورٹ سوڈان، سواکن سوڈان، القصیر، غروق اسویس یعنی مصر اور جبوتی شامل ہیں۔ بحر احمر کے ساحل پر مصری صوبہ بھی البحر الاحمر کہلاتا ہے، جس کا دارالحکومت الغرادقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل، قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں ان کے بیٹوں کے متعلق پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 کے درمیان پورا ذکر ہوا ہے کہ قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو بالآخر اس نے اسے قتل کر ڈالا، لیکن اس کام سے وہ بہت خسارے میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سمجھائے۔ وہ چیخا، ہے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اسکوت دفن کر دیتا۔ پھر وہ بہت نادم ہوا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 کے درمیان پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ راجع بات یہ ہے کہ اس قصے سے متعلق واقعات مکہ مکرمہ ہی میں وقوع پذیر ہوئے، واقع ہوئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی رہتے تھے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو یمن بھاگ گیا۔ تاریخ طبری میں ہے قابیل اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ڈرتا ہوا یمن بھاگ گیا۔ شہر دمشق کے شمال میں قاسیون نامی پہاڑ میں ایک مشہور غار ہے جسے خونی غار کہا جاتا ہے۔ وہاں کے عام لوگوں کا خیال ہے کہ قابیل نے اس غار کے پاس اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ دمشق سے زبدانی اور بلودان کو جانے والے راستے کے دائیں جانب علاقے تقیہ میں دریائے بردی کی وادی کے کنارے بلند پہاڑ پر ایک قبر ہے جس کی لمبائی تقریباً 15 میٹر ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حابیل کی قبر ہے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بیٹوں اور ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کے متعلق قرآن مجید میں ذکر کیے گئے واقعات کا خلاصہ اور مختصر تعارف۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم میں موجود تمام انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے حالات زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔